جو عقیدے ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اور دیگر ازواج مطہرات کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جنگ جمل والے دن یہ خبیث شیعہ کس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں تمام ازواج مطہرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی امتوں کی مائیں قرار دیا کہ وہ ازواج مطہرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اے لوگوں وہ تمہاری کون ہیں؟ مائیں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ کس کی مائیں؟ ہاں وہ کافروں کی مائیں، ظاہر ہے کافر اپنی ماں کے بارے میں تو غلط سلط بولے گا نا، یہ پتہ چلتا ہے یہ کفار ہیں، قرآن ہی کے روح سے بہرحال کہتے ہیں کہ ایک خبیث دریدہ ذہنی کر رہا ہے کس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ کے تعلق سے، کہتا ہے کہ جنگ جمل والے دن جب عائشہ کے اونٹ پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو علی علیہ السلام غصے کے عالم میں فرمانے لگے، اعوذ باللہ، کیا فرمانے لگے کہ اب عائشہ کو طلاق دیے بغیر گزارا نہیں۔ کون تھی حضرت عائشہ؟ بولو، حضرت علی کی بیوی تھی یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی؟ کون تھی حضرت عائشہ؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ علی کہہ رہے ہیں میں طلاق دوں گا، علی طلاق دے؟ سنو، علی کی تو ماں تھی وہ۔ سنو، یہ خبیث کہتا ہے اس پر ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے بعد میری بیویوں کا معاملہ تیرے سپرد ہے، جس کو چاہے رکھے جس کو چاہے طلاق دے۔ اعوذ باللہ، لعنت اللہ علیہ، اعوذ باللہ۔ چنانچہ اس آدمی کی تصدیق 13 دوسرے آدمیوں نے بھی کی، جن میں 2 بدری بھی شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو وہ رو پڑی اور آنسو بہانے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار لعنتیں ہوں ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس دیویشیت کا مظاہرہ کرنے والے ابن سبا کے مانوی اولاد پر۔ اور یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کتاب ایک شیعہ عالم کی ہے، للہ ثم للتاریخ، اہل سنت والجماعت میں داخل ہوا یہ بندہ، الحمدللہ کٹر سلفی ہوا۔ اس نے ان کے پورے پول کھولے۔ اس کے اندر ایک جگہ خبیث نے ان کی روایتیں بیان کی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ کہتے ہیں ان امیر المومنین حضرت علی تھے، روایت کرتے ہوئے کہتا انہو اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ ابو بکر وعمر، کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے پاس ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ قال فجلست بینہ وبین عائشہ، تو میں عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ فقالت عائشہ ما وجدت الا فخذی وفخذ رسول اللہ، اعوذ باللہ، تو حضرت عائشہ کے درمیان اور نبی کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ حضرت علی کوئی بچے تھے تو حضرت عائشہ نے کیا کہا کہ میری ٹانگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ کے سوا تمہیں کوئی تیسری ٹانگ نہیں ملی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ یا عائشہ چھوڑ دو۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے ام المومنین عائشہ کے تعلق سے کہ حضرت علی ام المومنین عائشہ نبی کے سامنے ان کی بیوی کے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھتے تھے۔ سنو، اور یہ قرآن کی تفسیر میں لکھا جا رہا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وجاء مرۃ اخرى فلم یجد مکانا، اسی طرح سے دوسری دفعہ آیا تو جگہ نہیں پائے علی، فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہونا، یعنی خلفہ وعائشہ قائمہ خلفہ وعلیہ کساء، اپنے پیچھے کہا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور نبی کے پیچھے حضرت عائشہ چادر اوڑھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ فجاء علی علیہ السلام فقعد بین رسول اللہ وبین عائشہ، تو علی عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھ گئے۔ فقالت وہی غاضبۃ، تو عائشہ نے جو غصے میں تھی کہنے لگی ما وجدت لستک ودبرک او مؤخرتک موضحا غیر حجری، اپنی نعوذ باللہ میں وہ الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے یعنی اپنے چوتڑ کے لیے تو میری گود کے علاوہ اور کوئی جگہ تجھے نہیں ملی، یہاں آ کے بیٹھ گیا تو، نعوذ باللہ۔ یہ کلمات صحابہ کرام کہہ سکتے ہیں؟ بولو، ایک دوسرے کے بارے میں جو یہ منحوس خبیث شیعہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر اور تفسیر کے اندر۔ اور سنو، یہ مجلسی کہتا، باقر مجلسی اپنی کتاب کے اندر لکھتا کہ سافر تو ماں کہ ان امیر المومنین قال، علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سافر تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس له خادم غیری، ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا اور میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وکان معه لحاف لیس له غیره ومعه عائشہ، اور ایک ہی لحاف تھا، ایک ہی چادر تھی، ایک ہی رضائی تھی، میں تھا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور 3 کے علاوہ اور کوئی، میں نبی اور عائشہ اور ایک چادر یعنی ایک لحاف تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام بینی وبین عائشہ، اور ایک طرف میں سویا تھا اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سوئے تھے اور ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی تھی۔ لیس علینا ثلاثۃ لحاف غیرہ، اور تینوں کے علاوہ اور یہ ایک لحاف کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں تھا۔ فاذا قام الی الصلاۃ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے گئے رات کی، یحط بین
بيده اللحاف من وسطه وبين وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراشة التي تحتنا نعوذ بالله. کہتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک چادر میں چھوڑ کر کے چلے، ہم دونوں عائشہ اور دونوں ایک رضائی میں سے. یعنی یہ نبی کی توہین ہے کہ نہیں؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعوذ باللہ ان کی غیرت کو یہ خبیث کس طرح سے چیلنج کر رہے ہیں، یہ توہین نہیں ہے نبوت کی؟ اس کے باوجود بھی اسلام میں ان کا حصہ. کہتے ہیں کہ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہوں گے کہ علی کو ایک چادر میں عائشہ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے سلا کے جائیں؟ بولو. اور اس طرح سے اور اللہ کے نبی نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی بے غیرتی کی حد کہ ہم ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے کہ جائے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی بیوی محترمہ کے ساتھ ام المومنین کے ساتھ ایک بسترے میں ایک چادر کے اندر اس طرح سے، کیا حضرت علی محرم نہیں تھے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ؟ اعوذ باللہ. اور سنو ان خبیثوں کا عقیدہ. سید علی غربی یہ شیعوں کا ایک بہت بڑا عالم، وہ لکھتا ہے حوزہ کے اندر جو بغداد کے اندر ہے، ادھر عراق کے اندر، وہ لکھتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بد ان يدخل فرجه النار لانه وطئ بعض المشركات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ ضروری ہے کہ جہنم میں جائے کیونکہ اس سے انہوں نے بعض مشرکہ عورتوں سے ہم بستری کی. اعوذ باللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنم میں جائیں. کہتا ہے ضروری ہے کہ آپ کی شرمگاہ جہنم میں جلے کیونکہ بعض مشرکہ عورتوں سے کیا کیا ہے؟ بولو. وطی کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا زواجہ من عائشہ و حفصہ، عائشہ جو ابو بکر کی بیٹی ہے اور حفصہ جو عمر بن خطاب کی بیٹی. یہ دونوں مشرکہ تھیں، ان سے انہوں نے ہم بستری کی ہے، اس لیے ان کی شرمگاہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہنم میں جلے گی. ان جہنمیوں سے کوئی پوچھے. اور اے شیعو، اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت کرنے والوں، یہ اسلام تھا جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا. کون سا اسلام ہے یہ؟ اور کس اسلام کی بات؟ میں یہ کہوں کہ یہ ساری یہودیت کی ریشہ دمانیاں ہیں، یہ سب یہودیت کے نخرے ہیں، یہ سب یہودیت کے قاعدے اور قانون ہیں جو اس طرح سے اسلام کے نام پر مسلمانوں کے درمیان ڈالے گئے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. ان کی داستانیں کہاں کہاں تک سنو گے اور کس کس انداز سے سنو گے اور کس کس تعلق سے عمومی طور پر ان کا عقیدہ ہے کہ دین کے علاوہ تمام کے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام کے تمام کیا ہو چکے تھے؟ مرتد اور کافر ہو چکے تھے. استغفر اللہ. تمام صحابہ کرام یہ کافر ہو گئے تھے. اس طرح سے بے شمار عقیدے اسی طرح سے جس طرح سے، اور بقیہ وہ عقیدے جو ہمارے یہاں مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ غیب جانتے ہیں، ہمارے بزرگ جو چاہیں کر دیں پوری کائنات میں، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے کرتے ہیں نا. ہمارے یہاں اہل سنت کے نام پر بہت سارے لوگ ہیں نا. ہاں، وہ فلانی درگاہ، وہ فلانے مزار، وہ فلانے خواجہ، وہ فلانے چادر، وہ فلانے دھتورے بھتورے جو کچھ نیاز نظر کرتے ہیں، ہمارے دھمڑے چنگڑے کھڑے پھڑے جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاں ملکوں میں کرتے ہیں، یہ سب انہیں حضرات کی دین ہے. یہ اہل سنت کے نام پر یہ بھی ڈاکہ ڈال کر جس طرح اسلام کو مٹایا، اس طرح ان بدباطنوں نے اپنے اپنے مردوں کے تعلق سے اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھ کر اس طرح سے ایمانوں کے شیعوں کی ہمنوائی کی ہے. ان کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، میں ان کی تفصیلات بیان کروں تو بہت ٹائم چاہیے، لیکن ان کے یہ عقیدے ہیں کہ ان کے ائمہ یہی نہیں بلکہ یہ ان کے ائمہ سارے کے سارے غیب جانتے ہیں. ان کے ائمہ چنانچہ میں ایک دو چار عقیدے بتاؤں. کہتے ہیں کہ دو چار عقیدے بتا کر کلینی اپنی کتاب الکافی میں کہتا ہے کہ ہمارے اماموں کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، جب کسی بھی واقعے کے متعلق جاننا چاہیں انہیں فوراً اس کا علم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کہتا ہے کہ ہر امام اپنی موت سے آگاہ ہوتا ہے اور اس سلسلے میں بااختیار ہوتا ہے، جب تک وہ خود نہ چاہے اس پر موت واقع ہو سکتی. یعنی اپنی مرضی ہے، جب چاہا مر گئے، جب چاہا جی گئے ان کے. اور اسی طرح کہتا ہے جو امام غیب کا علم نہیں رکھتا، وہ اپنے انجام سے باخبر نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے لیے حجت ہی نہیں. یعنی ان کا جو امام ہے وہ معصوم ہے، وہ غیب جانتا ہے. جیسے آج ہمارے یہاں اہل سنت کے بہت سارے لوگ ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، اور سب کچھ یہی عقیدے شیعوں کے ان کے اندر بھی موجود ہیں اور مکمل اور غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں. جیسے آج ہمارے یہاں علی توڑ دشمن کی نلی، بلا نعرے حیدری یا علی مشکل کچھ کہتے کہ نہیں کہتے. ایسے ہی شیعہ کیا کہتے ہیں؟ اصول کافی یہ شیعوں کی بہت بڑی کتاب ہے. جیسے ہمارے یہاں صحیح بخاری ہے، ایسے اصول کافی یہ شیعوں کی بہت عظیم الشان کتاب ہے. اتنی معتبر، بہت پکا محدث تھا اصول کافی کا لکھنے والا. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 میں جو کہتا ہے امیر المومنین علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جنت اور دوزخ کی تقسیم میرے سپرد ہوگی، میں جسے چاہوں گا جنت میں لے جاؤں گا اور جسے چاہوں گا جہنم میں لے جاؤں گا. تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہیں. یہ ہیں یہ منہ اور مسور جدال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
اس طرح کے ایمان اور عقیدے اور اس طرح سے کہتے ہیں. کلینی کہتا ہے شیعہ کے 8ویں امام سے روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کے امین ہیں، یعنی ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، ہم لوگوں کے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں کو، ان کی مشکلات کو، ان کی موت کے وقت ان کے حسب نسب کا ہمیں علم ہوتا ہے.